عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی۔ اب تو بہت کم ہو گئی برائے، پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں، تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی، ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے چکر چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے، حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے، اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا روزہ، شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ، یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رات کو تراویح کا جو روزہ، تراویح کا جو سجدہ ہے 1500 نیکی ہے، 1500۔ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں، 8 کو 12 کر دینا کوئی منع نہیں۔ صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح، یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں نا، ترویحہ، ترویحہ، آرام کرنا۔ تراویح کا نام بعد میں پڑا، اس کا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل، قیام رات کا قیام، جیسے حرم میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے قیام اللیل۔ تراویح اس کا نام پڑا بعد میں، اللہ کے نبی کے بعد مکے والوں نے کیا کیا کہ وہ 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر 1 طواف کرتے تھے، تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور طواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا۔ 80s میں گیا تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا۔ تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کرتے۔ مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تب ہر 4 تراویح تو بعد سجدہ طواف کر دیں، ہوں اپا کی کریے؟ انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے، تو انہوں نے 40 رکعت شروع کر دی۔ تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے۔ قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو 1 وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو۔ تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے، جب تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا، تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا۔ جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ کس بات پہ لکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں 8 تراویح پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہیں جو 8 تراویح پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں
کہ بے شک یہ بھی روایت ہے 8 تراوی کی اور 20 کی بھی، اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ 8 کے بعد پڑھنی کوئی نہیں، میں جتی چاہ کے دوڑے جاندے رہے جی میں مغروب پتہ نہیں کوئی نہ پڑھ آ گیا۔ یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں، یہ بندگی کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھو تو بھی تراویح ہوگی، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو۔ میں نے مدینے کا انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلاۃ التراویح، مدینے والے 40 رکعت پڑھتے تھے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام ترویحہ، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھی جائے تو اس پہ تراویح کا لفظ صادق ہی نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا، ترویحتان۔ وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی، لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا نقصان نہ کرو۔ تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی ہے، لیکن آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی۔ کیوں ضائع کرتے؟ یہاں چھوڑو، سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا سخی آدمی ہے، اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے، بہت سخی آدمی ہے۔ تو اس نے وہ بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد، وہاں ایک وہ ہو جائے، ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو 1500 نہیں 150 روپیہ فی سجدہ دیا جائے گا۔ تسی اگلے دن تماشا ویکھے جے بے کی ہوندا ہے، جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جاوے تو مینوں نہ پلوے۔ وہ جو نہ کدی دادیاں نو پوچھیا نہیں، دادیاں نو موڈھیاں تے چاہتے لے آون گے، دادا میرے نال آیا، وہ آ کے دو آ گیا دادی نو میں آندا ہے، نانے نو میں چاہیا، نانی نو ایس چاہیا، تو لڑائیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں۔ میری قوم روپے کو جانتی ہے، نیکی کو نہیں جانتی۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے لیے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں گے، نیکی نہیں جانتی۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ جس گھر دے 60,000 بو ہوں وہ تو فیصلہ باتوں ہی وڈا ہوئے گا۔ اور ہر تراویح کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکے۔ بھائیو کیوں نقصان کر دو؟ 8 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، 10 پڑھو کوئی، 12 پڑھو، 20 کی 40 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی۔ یہ رات کی نماز ہے، میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا، مکے والوں کا عمل بتایا کہ وہ طواف کرتے تھے تراویح کے بعد طواف، اس سے یہ ترویحہ چلا ہے۔ اس کی یہ لفظ تراویح کا لفظ ہی بعد میں آیا ہے، ورنہ اصل نام قیام اللیل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ تراویح کی نماز ہی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت 1400 سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے، اسے یوں کہہ دینا کہ نماز ہی کوئی نہیں، اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراویح پڑھنے نہیں آیا تو کفر سے ہی فتویٰ لا دو، محدود کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے خطیب۔ ایک نوجوان کہنے لگا خطیبہ نے ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا۔ میں اتنا حیران ہوا، میں کہا ڈرا مار چھڑیا نے، سن تو لگتا ہے رب بس لتر چاہی کھلوتا ہے تو مارنا ہی مارنا۔ میں نے کہا سنو، اللہ کے 99 نام ہیں،
میں میرے ہر بیان میں تقریباً، آج میں نے روزے کی بات کرنی تھی تو وہ مضمون روزے کے مطابق میں نے بولا۔ اللہ کے 99 نام ہیں صفاتی۔ 99 کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے ایک روایت میں 99 نام گن کے سنائے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں، یہ نہیں کہ صرف 99۔ اللہ تو لا محدود ہے تو اس کی صفات لا محدود ہیں، تو اس کے نام بھی لا محدود ہیں۔ میرے نبی نے کہا ان للہ 99 اسما، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یہ 99 نام ہیں، ان میں ایک نام ہے غصے والا، باقی سب رحمت ہی رحمت، صرف ایک۔ کمال کی بات ہے۔ باقی جبار جو ہوتا ہے نا، غصے والے کو نہیں کہتے، جو اللہ کا نام ہوتا ہے الجبار، العزیز الجبار المتکبر۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والا، غالب آنے والا۔ غصے کا مطلب ہم اردو میں کرتے ہیں، یہ تو بڑا جبار بندہ ہے، بڑا جابر بندہ ہے، ہم کہتے ہیں بڑا جابر بندہ ہے۔ یہ اردو میں جابر غصے والے کے لیے ہے، عربی میں جابر جوڑنے والے کو کہتے ہیں، ٹوٹے کو جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں، اور جبار چھا جانے والے کو کہتے ہیں۔ المہیمن چھا جانے والا۔ صرف ایک صفت بتا رہا ہوں، المنتقم انتقام والا، انتقام پھر غصہ بھی ہے، پکڑ بھی ہے، عذاب بھی۔ اچھا، تلوار کے اوپر اگر کور چڑھا ہوا ہو تو وہ کاٹے گی؟ مولی شاہد بھی مارو تو کچھ نہیں ہوگا، انہوں کہتا نیرا پل پلا جیا بیٹا، گول مٹول جیا۔ چھری کے اوپر کور چڑھا ہوا ہو تو چڑیا بھی نہیں مرے گی، نہیں، چڑیا کو بھی زخم نہیں آئے گا، وہ بھی پھڑ پھڑا کے اڑ جائے گی، ٹھیک ہوگی بات۔ میں رحمت للعالمین پہ قربان جاؤں، انہوں نے اللہ کے ناموں کی فہرست جیسے ہمیں بتائی، ہم ویسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے یاد کیا ہوا، میں سناتا رہتا ہوں۔ وہ المنتقم کو کہاں لائے؟ یہ رحمت للعالمین کو سلام ہے، شروع میں لے آتے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المنتقم۔ کہاں سے شروع کیا؟ سنو ذرا، الرحمن سے شروع کیا۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کیا، اور الرشید الصبور پہ آ کے ختم کیا ہے۔ صبور، جو اپنے بندوں کی برائیاں دیکھنے کے بعد بھی ان سے پیار کرتا ہے، جیسے والدین بچے کی کمیاں دیکھ کر بھی پیار سے مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب المنتقم اللہ لایا کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ دو انگلیاں یہ درمیان، اگر میں یوں کر دوں تو یہ درمیان والی انگلی بند ہو گئی نا، دونوں طرف سے بند ہو گئی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اللہ کے نبی المنتقم کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا میں ہوں، اور ہے بھی صحیح بھائی۔ بعض لوگ ڈر کے سیدھے ہوتے، بعض محبت میں سیدھے ہوتے۔ تو یہاں ہے البر، یہ ہے التواب، یہ ہے العفو، یہ ہے الرؤوف۔ البر التواب، العفو الرؤوف۔ البر نیکی قبول کرنے والا، التواب اپنے بندوں پر سایہ کرنے والا، اپنے بندوں کو خود اپنی طرف کھینچنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف بہت ہی مہربان، اور بیچ میں المنتقم۔ المنتقم، تو میں نے کہا نا تلوار پہ کور ہو تو اثر نہیں کرے گی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ وللہ المثل الاعلی، اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے۔ چھری پہ کور ہو اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے المنتقم کو چھپا دیا، البر التواب العفو الرؤوف، بیچ میں منتقم، کہ وہ خود ہی اپنی غیظ و غضب کا جب اظہار کرنا چاہتا ہے تو ادھر العفو، ادھر الرؤوف، ادھر البر، ادھر التواب۔ چلو دفعہ، چلو جا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟
آپ نے کہا اللہ کا موجہ ہو گئی موجہ ہو گئی. آپ نے کہا کیڑی گل دیا موجہ کہ سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دینا ہوں. ان الکریم اذا قدر عفا، ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دینا ہے تو ایڈا وڈا بادشاہ ہے. تو بھائیو کچھ چیزیں آ گئیں، کچھ ابھی رمضان چلنا ہے، اعتکاف بھی رہ گیا ہے، صدقہ فطر بھی رہ گیا ہے، رمضان کے اعمال بھی رہ گئے ہیں. میں نے صرف روزے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا. تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں. بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں. جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی. ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں. کوئی فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں. 1 گلاس 1.5 گلاس سادہ پانی، ٹھنڈا نہ ہو، وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں، اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا لیں. تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا. لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنی. اٹھے نالے کھول کے ڈٹھے پائے ہوں. چلو سنتیں ادا کرو.